سیلنگ کرواتے وقت جو مالکان ہیں جو کرواتے ہیں وہ کس قسم کا انہیں فراڈ کا سامنا ہوتا ہے اور کس طرح سے ہم بچیں ان چیزوں سے؟ سب سے پہلے جو فراڈ ہوتا ہے وہ سیلنگ کے میجرمنٹس کا ہوتا ہے. آپ گھر کے اندر چاہے آپ نے گراؤنڈ فلور بنانا ہے 5 مرلہ 10 مرلہ 1 نال، آپ نے ان سے پیکج پوچھنا ہے کہ اس کے اندر آپ لم سم پیکج کے اندر آئیں، یہ ڈیزائن میں نے کروانا ہے. اس کے اندر آپ دیکھ لیں کہ آج کل ہر بندہ انٹیریئر ڈیزائن کے طور پہ اس کی سیلنگ انٹیریئر والس کے تمام گھر کے اندر وہ ڈیزائن مل جاتے ہیں. اسے کہنا ہے یہ میں نے لم سم کے اندر کرنا ہے. لم سم کے اندر جاتے ہیں تو آپ کو دھوکہ نہیں لگے گا. اگر آپ میجرمنٹس کے اندر جاتے ہیں تو وہ آپ کو جتنے بھی اس کے اندر بینڈ ڈیزائن ہوتے ہیں اس کے اندر وہ آپ کو پمائش ایک، اگر آپ 12x12 کا کمرہ کرتے ہیں 144 فٹ ہوتی ہے تو وہی پمائش کے اندر آپ کو 180-200 فٹ تک لے جاتا ہے. ایک تو 60 فٹ کا آپ کو وہاں پہ چونا لگ جاتا ہے. دوسرا چونا آپ کو لگتا ہے مٹیریل کے اندر. آپ کو مٹیریل بتاتا کیا ہے شروع میں اور لگاتا کیا ہے یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. وہ کاپر کی تار لگا رہا ہے اور ہک 12 نمبر کی لگا رہا ہے، اس کے اندر گیج کون سی لگا رہا ہے، اور پلاسٹر کو پیرس کے اندر وہ جو شیٹس بناتا ہے وہ ایک بیگ سے 108 پیسز بننے چاہیے. یہ وہ چیزیں اس کے اندر یہ دیکھنا ہے اس کا کام کیسا ہے. اور تیسرا، جب بھی آپ نے گھر کے اندر سیلنگ کروانی ہے تو اس کے اندر آپ نے جو فراڈ ہے وہ پمائش کے اندر زیادہ ہوتا ہے. پمائش کے اندر آپ نے اس کو کہنا لم سم کے اندر ہے، لم سم کے اندر اس کا پمائش نہیں سمجھے گا، اس کا فراڈ نہیں لگے گا. اچھا اب فیٹ کے حساب سے آپ نہ جائیں، فیٹ کے حساب سے آپ نہ جائیں. لم سم جو ان سے ہم سے پراپر ایک پیکج پوچھ لیں کہ اتنے 12x12 کا ہے، یہ اس سے بڑا کمرہ ہے یا 5 مرلہ ہے، 1 کنال ہے، اس کا ایک لم سم ہمیں بتا دیں، ایک لم سم پیکج وہ بتا دیں گے ہمیں. اس میں پمائش کا ہی ہوتا ہے. فار ایگزامپل 5 مرلہ گھر ہے، اس کی جو پمائش ہے گراؤنڈ فلور فرسٹ فلور ممٹی کی بنتی ہے 1500 سے 1600 اسکوائر فٹ بنتی ہے، اور اس کا ہمارا کورڈ ایریا اس کے اندر دیواریں شامل نہیں ہیں، اور وہ لے جاتے ہیں 2000 سے لے کے 2200 تک. تو 500 اسکوائر فٹ کا وہ پمائش آپ کو بن جاتی ہے. فٹوں کے اندر ایک اگر لم سم کرتے ہیں 1.5 لاکھ، فٹوں کے اندر جاتا ہے 2 لاکھ روپے. 50,000 روپے کو آپ کو سیلنگ کے اندر چونا لگ جاتا ہے. آپ نے لم سم کے اندر جانا ہے تو اس کے اندر یہ کلائنٹ بھی مطمئن رہتا ہے، اس کو بھی مطمئن لگتا ہے. اس کے اندر اسٹیجی. اس میں دوسری چیز ہے اسکیم سے بچنا ہے کہ ایڈوانس نہیں دینا. اچھا، ایڈوانس نہیں دینا. پیمنٹ اگر ایڈوانس دے دیتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ میرا 5 مرلے کا گھر ہے تو اس کے اندر وہ کہتا ہے کہ مجھے 50,000 دے دے. 1.5 لاکھ روپے کا تو کام ہے تو 50,000 آپ دے دیتے ہیں. تو بعد میں آپ فون کرتے ہیں میں آ رہا ہوں، میں مال لے کے آ رہا ہوں. اکیلا کیا کرتا ہے، آپ کی جو پلیٹ فارم ہوتا ہے گو وغیرہ ہوتی ہے پھٹے وہ پھینک دیتا ہے، اس کے بعد مٹیریل نہیں لے کے آتا. تیسرا اس کے اندر یہ ہوتا ہے جب بھی آپ نے کام کروانا ہے اس کو کہنا ہے کہ میرا کام جو 2-3 کمرے لگیں اس کے بعد 1 کمرے کی پیمنٹ آپ نے ہولڈ کر لینی ہے. دین آپ نے اس کو کہنا ہے کہ یہ پیمنٹ آپ کو دے. اس میں اسکیمز نہیں ہوگا. ایک تو اس کے اندر آپ کا وقت بھی ضائع ہوگا اگر وہ ٹائم لے کے آپ کا کام نہیں کرے گا. اس میں آپ کا ٹائل والا بھی پیچھے لکڑی والا بھی اور ٹائم ڈیوریشن آپ کا زیادہ. اور پھر اس کے اندر جو آپ کا کام 3 مہینے میں کمپلیٹ ہونا تھا وہ 4 مہینے کے اندر آ جاتا ہے. فائنینشلی بھی آپ کو وہاں پہ لوسز اسٹارٹ ہو. یہ چھوٹے چھوٹے بجٹ کے اندر فراڈ اسکیم یہ سیلنگ سے اسٹارٹ ہوتا ہے. اگر سیلنگ والا آپ کا اچھا مل جائے، کاریگر مل جائے، پروفیشنل مل جائے تو آپ کا کام بھی اچھا ہو جاتا ہے اور ٹائم کی بچت ہو جاتی ہے. تو پھر کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آپ پروفیشنل کوئی ہے، کیونکہ سیلنگ کا کام اچھا میں کنسٹرکشن پہ کافی یہ پروگرام کر چکی ہوں اینڈ بلیو می کہ یہ سیلنگ پہ کام جیسے ابھی آپ نے بات کی اور چھتوں کی ابھی میں جیسے ڈسکس کر رہی ہوں، مجھے بڑا ڈر سا ایک محسوس ہو گیا کہ واقعی میں یہ زیادہ خطرناک کام ہے. اور اچھا دھوکہ دیواروں میں، مٹیریل میں، کنسٹرکشن میں سن رہی ہوں میں سیمنٹ میں ہو جاتا ہے، فلاں چیز میں ہو جاتا ہے. اتنا خوف نہیں آیا جتنا کہ یہ لگا کہ یہ چھتوں کے اندر جو فراڈ ہو رہا ہے یہ زیادہ خطرناک ہے، زیادہ مطلب ہارمفل ہے کہ آپ چھت کے نیچے سو رہے ہیں اور آپ سیلنگ کروا کے آپ مطمئن ہے کہ آپ صحیح جگہ پہ آپ نے اچھا گھر بنا لیا، لیکن وہ اگر ناقص مٹیریل ہے، وہ صحیح انپروفیشنل اگر سیلنگ والے آ گئے ہیں تو پھر تو گئی آپ فزیکلی بھی اور فائنینشلی بھی. مینٹری طور پہ اگر آپ گرے اسٹرکچر کے اندر بات کرتے ہیں کہ آپ نے لینٹر کو کورنگ کرنی ہے 1 to 4 کی سیلنگ، آپ نے کنکریٹ ڈال دی، اسٹیل آپ نے 60 گریڈ کا ڈال لیا، اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ میرا یعنی کہ شٹنگ ہو گیا، وہ تو ایک اسٹرکچر ہو گیا. اس کے اندر کچھ اسٹرینتھ اسٹیل نے گین کرنی ہے، کچھ کنکریٹ نے گین کرنی ہے، وہ اتنا نہیں ہے. اب اس کے اندر یہ بالکل یہ سمجھے کہ ہولڈ پہ ہے، لٹکا ہوا ہے. یہ تو لٹکی مطلب یہ چیز لٹکی ہوئی ہے اور وہ بھی اگر مضبوط نہیں ہے اور اس میں بھی فراڈ ہے، اس میں بھی اسکیم ہے، تو آپ سوچیں کہ آپ کیسے سکون کی نیند سوئیں گے. آج تو جب میں گھر جاؤں گی تو اس میں 2 چیزیں ہیں. اگر اچھا کاریگر لگاتا ہے نا، کاپر کی وائر، آپ کو اچھی قسم کی ہک، ٹائل آپ کی خشک اور سمجھے کہ 1 بیگ سے 8، اور اس کے بعد ہر سٹائل کو اوپر سے منج وغیرہ لگا کے پلاسٹر کو پہلے سے کور کرتا ہے اور اس کو اچھے طریقے سے وہ لگاتا ہے. اور اس کے اوپر اگر آپ پائپ بھی چھوڑ دیں نا مسلسل، پانی اس کے اندر سٹور بھی ہو جائے تو آپ کی سیلنگ نہیں گرے گی.
سیلنگ گرنے کے لیے آپ کو اوپر سے اسٹرکچر کی مضبوطی چاہیے. اگر اسٹرکچر کی مضبوطی آپ کریں گے نہیں اور کہیں گے کہ میں سلور کی تار اور ہک کے اوپر میں مینج کر لوں گا, اس طرح نہیں ہوگا. نہیں بھی میں پہ یہی مشورہ ہے کہ جنہیں شوق ہے سیلنگ کا, تو اگر پیسے کم ہیں اور اگر پھر وہ مستری یا جو سیلنگ والے یہ کہے کہ بھائی کوئی نہیں آپ شوق پورا کریں, پیسے کم بھی لگا لیں, لیکن پلیز شوق پورا نہ کریں. شوق پورا کرنے کے چکروں میں زندگیوں کا جو ہے نا وہ نا آپ رسک لیں. باقی یہ ہے کہ آپ پیسے جمع کر لیں اور پھر سیلنگ کروا لیں. ایسے ہی. شکریہ.